تو یہ پہلی صف کی بہت بڑی فضیلت ہے. نیت کریں انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہاں اگر کوئی شخص پہلی صف میں کھڑا ہے اور اس نے جگہ پا لی ہے اور ایک بزرگ کو دیکھ کے سفید بالوں کو دیکھ کے خود پیچھے ہٹتا ہے اور ان کو آگے دیتا ہے تو یہ اسے پہلی صف کا ثواب بھی ملے گا, بزرگوں کے احترام کا ثواب بھی ملے گا, احسار کا ثواب ملے گا. تو اب یہ ہے کیونکہ جو دل جوئی ہے مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا. تو یہ اعتکاف میں بہت سے موقع ایسے ہیں کہ آپ نیکیاں کما سکتے ہیں. نیکیاں کمانے کے بہت مواقع, اور ہاں اس میں ایسے مواقع بہت آئیں گے کہ جو کیا ہے اس پہ بھی پانی پھر جائے. غصہ, ایک دوسرے کو گھورنا, دانت پیسنا, نہیں یہ نہیں زیب نہیں دیتا. ہم اللہ کے گھر میں ہیں, عاجز مسکین بن کے اللہ سے معافی مانگنی, ہم گناہ معاف کروانے آئے ہیں. جو گناہ معاف کروانے آیا ہو تو اسے سر جھکانا ہوتا ہے, اور یہ سر جھکانے کے ساتھ دل بھی جھکا ہوا ہو. اتنی عاجزی کریں, اتنی عاجزی کریں کہ اللہ کو پیار آ جائے. آج جمعرات ہے اور کل جمعہ ہے, اور کل جمعۃ الوداع کے ہو سکتا ہے چانس ہو کہ ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو. تو جمعۃ الوداع کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے, ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہماری زندگی میں نہ ہو. تو یہ جمعرات کو ویسے تو درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے, لیکن جمعرات کو درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور ویسے بھی جمعہ کا جو دن ہے وہ جمعہ جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے, اور جمعے کی نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو درود شریف کے حوالے سے ہم چند باتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو اور ہم درود شریف کی کثرت کریں. کیونکہ درود شریف یہ ایک ایسی عبادت ہے, یہ ایک ایسا وظیفہ ہے, یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے. نماز کا ایک ڈھانچہ ہے, آپ کو قیام کرنا ہے, آپ کو رکوع کرنا ہے, آپ کو سجدہ کرنا ہے. نماز کا ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ نماز کے لیے آپ باوضو ہو جائیں, آپ جو ہے مصلی بچھائیں, آپ قیام کریں, آپ رکوع کریں, تو سارے آپ کو احکام سکھائے گئے ہیں. لیکن درود پاک آپ کھڑے ہیں تو تب بھی پڑھتے رہیں, بیٹھے ہیں تو تب بھی پڑھتے رہیں. اور پھر نماز ہے ریاکاری ہو گئی, یا تو ثواب چلا گیا تو یا آدھا ملے گا. ریاکاری سے عبادت ضائع ہو جاتی ہے. لیکن یہ درود پاک اتنا پیارا وظیفہ ہے, دکھاوے سے پڑھو اللہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے, اور یہ درود پاک یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو عبادات کو قبول کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے, ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے. یہ جو دعا مانگتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں, فرمایا جس دعا کے اول آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے, اور جس دعا کے اول آخر درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے. تو درود شریف یہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند ہے. تو کاش ہم درود شریف کی کثرت کرنے والے بن جائیں, اور اس کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, اور سورج 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا. آج مئی جون کا مہینہ ہو, سورج اپنے جوبن پہ ہو تو فرش پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا, سورج کی طرف دیکھا نہیں جاتا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, اور وہ دن اتنا سخت ہوگا, اتنا سخت ہوگا, ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. روایات میں آتا ہے بعض کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا, بعض کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا, بعض کا پسینہ ناف تک ہوگا, بعض کا پسینہ پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور فرمایا کہ ایسے عالم میں اتنا یہ جو انسان ہے یہ اتنا تنگ آ جائے گا, اس قدر آزمائش میں آئے گا, یہ کہے گا کہ اگر کوئی فیصلہ ہو جائے جہنم کا ہونا ہے جہنم میں ہو جائے, اس دن سے ہماری جان چھوٹ جائے. اتنا سخت دن ہوگا, 50,000 سال کا ایک دن. اور کمال بات ہے
فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ ایک دن ان کا ایسے گزرے گا جیسے پلک جھپکنے میں گزر گیا ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے اتنی جلدی ان کا وہ دن گزر جائے گا. اور جو گناہگار ہوں گے وہ پریشان ہوں گے. اور بروز قیامت یہ گناہگار پریشانی کے عالم میں یہ دھوڑے لگا رہے ہوں گے. یہ آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہوں گے. اے آدمیت کے باپ، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، اللہ حساب شروع کرے. یہ بہت سخت دن ہے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں نہیں تمہاری مدد کر سکتا. اب یہ لوگ پریشان حال ہو کے یہ ایک کے پاس، پھر ایک نبی کے پاس، دوسرے نبی کے پاس، تیسرے نبی کے پاس، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اگر آج تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سارے اکٹھے ہو کے سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں تو ہوں اسی لیے. اب سرکار سفارش کریں گے، سرکار کی سفارش قبول کی جائے گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے. محشر کا میدان اتنا سخت ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا. فرمایا ماں اکلوتے سے بھاگے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، کسرے دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محشر کے میدان میں روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے. آپ دیکھیں یہ درود شریف کتنا کام کرتا ہے. کاش ہم درود شریف پڑھنے والے بن جائیں. محشر کا میدان ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں. آپ کے اور میرے نبی کی مسند خالی ہوگی. سارے نبی اپنی مسند پہ ہوں گے، حضور کی مسند خالی ہوگی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مسند خالی ہوگی، میں اپنے امتیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں گا، میں اپنے امتیوں کو ڈھونڈ رہا. آدم علیہ السلام اونچی سی مسند پہ بیٹھے ہوں گے، فرشتے ایک شخص کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. آدم علیہ السلام آواز دیں گے محشر کے میدان میں یا رسول اللہ، فرشتے آپ کی امتی کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں اپنا تہمت پکڑ کے دوڑنے لگ جاؤں، میں دوڑنے لگ جاؤں گا اور میں فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنمی ہے، ہم اسے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. آقا فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولو. فرشتے کہیں گے ہم رب کے حکم سے لے کے جا رہے ہیں. آقا سجدے میں گر جائیں گے اور سجدے میں سر رکھ کے کہیں گے میرے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے راضی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں آج وہی کرو جو میرا محبوب کہتا ہے. اب فرشتے اس گناہگار کو، یہ جو جہنم کی طرف جا رہا تھا، اسے واپس لا رہے ہیں اور دوبارہ میزان پہ لایا جاتا ہے، پھر اعمال تلتے ہیں. آپ تصور کریں وہ کیسا وقت ہوگا، کتنا مشکل وقت ہوگا. اب جب دوبارہ لایا جائے گا، جب اعمال تل رہے ہیں تو گناہوں والا پلڑا بھاری ہے اور نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، اس کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اعلان ہوگا جہنمی جنتی ہو گیا. اب یہ شخص جسے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے تو یہ سرکار کے قدموں سے لپٹ جائے گا. آپ کون ہیں جو اس مشکل وقت میں میرے کام آئے؟ آپ کون ہیں؟ فرمایا تو مجھے نہیں جانتا، میں تیرا نبی ہوں، اور یہ جو تو نے درود شریف پڑھا تھا نا، یہ درود شریف تیرے کام آیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا یہ اتنی سعادت کی بات ہے. فرمایا محشر کے میدان بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 3 اشخاص ایسے ہیں جو اس سائے کے نیچے ہوں گے. اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ 3 خوش نصیب کون ہیں؟ فرمایا پہلا وہ جو کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، جو کسی امتی، میرے امتی کی پریشانی دور کر دے، اسے بروز قیامت اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. فرمایا دوسرا، فرمایا جو میری سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا، میری سنت پہ عمل کرنے والا. اور تیسرا فرمایا جو کثرت سے مجھ پہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا.
یہ 3 خوش نصیب ہیں جنہیں بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. پہلا فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے. ہم غور کریں کہ ہم کیا پریشانیاں دور کرتے ہیں یا پریشانیاں بڑھاتے ہیں؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ لفظ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہمارے ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہے؟ ہماری زبان سے دوسرا محفوظ ہے؟ نہیں. ہم تو زبان کے ایسے تیر چلاتے ہیں کہ اگلے شخص کا ہم کچھ بھی نہیں چھوڑتے. ہم بعض کا تو ہمارے یہاں مذاق اتنا عجیب مذاق کرتے ہیں، اگلا بندہ پانی پانی ہو کے رہ جاتا. ہم کہتے نہیں ہماری فرینکنس ہے، اگلے کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ہماری فرینکنس ہے. مسلمان کی عزت کتنی زیادہ ہے. آج ہم لوگ غیبتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس مسلمان کو ہم گرانا چاہتے ہیں، جس کو ہم نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور ساری زندگی کا ایک حصہ اس پہ لگا دیا کہ یہ گرے گا کیسے، میں اس کو ذلیل کر کے چھوڑوں گا، میں اس کو کسی جگہ نہیں چھوڑوں گا. یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے. اس مسلمان کی شان کتنی بڑی ہے، اس مسلمان کا مقام کتنا بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تجھ سے بڑھ کے مومن کی عزت ہے. اس مسلمان کی عزت کتنی زیادہ ہے، یعنی کعبے سے زیادہ فرمایا مومن کی عزت ہے، جس مومن کو ہم گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تو بھائی تویزوں کا دھندا چل رہا ہے، یہ کاروبار بھی عروج پہ ہے، اور لوگ جا کے لاکھوں لاکھ روپے دے رہے ہیں بھائی تم ایسا تویز کرو یہ رشتہ ٹوٹ جائے. کیسے مسلمان ہیں؟ دوسروں کے گھروں میں صفے ماتم بچھانے کے لیے پیسے لگا رہے ہیں، اور بعض لوگ دوسرے مسلمانوں کو گرانے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ کس سے دعا کر رہے ہو؟ اللہ سے. اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر پیار کرتا ہے کہ بندہ کتنے ہی گناہگار ہو، پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے آئے، لیکن آ کے ندامت سے یوں سر جھکائے. ابھی آنکھوں میں آنسو نکلتا نہیں ہے، صرف پلک بھیگتی ہے، اس کی رحمت کو جوش آتا ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، بروز قیامت اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. دیکھیں نا، فرمایا کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. کسی کا دل خوش کرنا. آپ دیکھیے ابو بصیر ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں تنگ دستی آ گئی، فاقے شروع ہو گئے، فاقے پہ فاقے، اور میں پریشان کنگال ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں جوانی کا عالم ہے اور گھر میں فاقے ہیں، کام کاج ہے نہیں ہے. میں ایک فقیر کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، کچھ میرے لیے دعا کریں. ان بزرگوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے دریا کے کنارے لے گئے. وہاں جا کے انہوں نے جال پھینکا، مچھلی جال میں آئی. مجھے مچھلی دی، کہا جا بازار میں بیچ، اپنا کام چلا لے. کہا میں بازار آیا اور میں نے مچھلی بیچی. اس مچھلی کو بیچنے سے جو میں نے خریدا 4 پراٹھے میں خرید سکا. کہا میں 4 پراٹھے لے کے گھر کی طرف چلا. ضمیر مطمئن ہے، سکون ہے. گھر جاؤں گا، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بچے دیکھیں گے، میں ان کو کھانا دوں گا، بچے کھانا کھائیں گے، چپ کر جائیں گے، میں پریشانی میری ختم ہو جائے گی. کہا وہ میں پراٹھے لے کے چل رہا ہوں، رستے میں ایک خاتون بیٹھی ہے جس کی گود میں 2 بچے ہیں اور اس کے بچے بھی بھوک سے بلک رہے ہیں. اس کو پراٹھوں کی خوشبو آئی اور اس نے کہا او اللہ کے بندے، میرے بچے بھوک سے بلک رہے، تیرا کیا جائے گا، جو تیرے پاس ہے میرے بچوں کو کھلا دے. ابو بصیر کہتے ہیں پریشان ہو گیا کہ میرے اپنے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. اب یہ فریاد کر رہی ہے اگر میں اس کے بچوں کو کھلا دوں تو میرے بچے کیا کھائیں گے، وہ بھی کئی دنوں سے بھوکے ہیں. کہا بڑا سخت امتحان آ گیا، کروں تو کروں کیا. کہا ابھی سوچ ہی رہا تھا. اس نے پھر فریاد کی اللہ تجھے بہت دے گا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تیرا کیا جائے گا، میرے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھا دے. ابو بصیر کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بڑے مشکل سے وہ اٹھائے اور اس عورت کو تھما دی. کہا دے تو دیے میں نے،
لیکن اپنے دل پہ طوفان برپا ہو گیا کہ میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا. کہا پراٹھے دینے کی دیر تھی, اس کے بچے روٹیوں پہ لپک پڑے, کئی دنوں کے بھوکے تھے, وہ کھانے لگے. کہا عورت نے جب بچوں کو یوں کھاتے دیکھا, کہا جا مسافر, اللہ تجھے کبھی محتاج نہ کرے. او مسافر, میرے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھانے والے, اللہ تجھے اتنا دے کہ تو بانٹنے والا بن جائے. ابو بصیر کہتے ہیں وہ دعائیں دے, مجھے سکون آنے لگا, لیکن ٹینشن اپنی جگہ قائم ہے کہ میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا. کہا اب گھر کی طرف چلتا ہوں, قدم بوجھل ہے, میں گھر میں جاؤں تو جاؤں کیسے. کہا گھر کے پاس پہنچا, دروازہ بجانا چاہتا ہوں, ہاتھ میں جان ہی نہیں, دروازہ کیسے بجاؤں. کہا ابھی دروازہ بجانا چاہتا ہی تھا کہ پھر آواز آتی ہے, ابو بصیر سے ملنا ہے, ابو بصیر سے ملنا ہے. میں نے کہا نام تو میرا ہی لیا جا رہا ہے. کہا پلٹ کے دیکھا تو کوئی مسافر ہے اور نام میرا لے رہا ہے. میں اس کی طرف پلٹا, میں نے کہا میں ابو بصیر ہوں. کہا تم ابو بصیر ہو. کہا ہاں میں ابو بصیر ہوں. کہا میں تمہارے والد کا ملازم رہا ہوں, کچھ رقم تمہارے والد کی میرے پاس تھی اور میں نے سنبھال کے رکھی تھی, میں پوچھتے پوچھتے تم تک آیا ہوں, یہ رقم لے لو. ابو بصیر کہتے ہیں رقم اتنی, میں دیکھ کے حیران ہوا. غریب آدمی جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں, اس کے پاس اتنی بڑی رقم آ گئی. کہا پھر کیا تھا, راتوں دن میں امیر ہو گیا. اس مال سے پھر اللہ نے اتنی برکت دی, اتنی برکت دی. کہا پھر میں غریبوں میں بانٹتا تھا. میں نے غربت دیکھی تھی, اب مجھے غریبوں کا احساس تھا. مجھے پتہ چل جائے کسی غریب کا, میں اس تک پہنچاتا, صدقے خیرات کرتا. خوشحالی کے دن آ گئے, زندگی کے دن اچھے گزر رہے ہیں, صدقے خیرات کر رہا ہوں, غربت چلی گئی, اب خوشحالی کے دن ہے. کہا خوشحالی کے دن گزر رہے, ایک رات خواب دیکھتا ہوں, اور خواب کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور میزان لگ گیا ہے, اعمال تل رہے ہیں. ابو بصیر کہتے ہیں میں بھی لائن میں لگا ہوں, میرے بھی اعمال تلنے لگے ہیں. کہا میرا ضمیر مطمئن تھا, میں نے تو بڑے صدقے کیے ہیں, بڑے خیرات کیے ہیں, میں نے بڑے نیک اعمال کیے ہیں, اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے گا. کہا جب میزان پہ اعمال تلنے کی باری آئی تو گناہ زیادہ تھے, نیکیاں بڑی تھوڑی تھی. میں نے کہا میں نے تو اتنے صدقے کیے ہیں, اتنے صدقے خیرات کیے ہیں, اور پھر بھی گناہ زیادہ ہے, نیکیاں کم ہیں. تو آواز آئی ابو بصیر کے نیکیاں لے آؤ صدقے والی. کہا صدقے والی نیکیاں لائیں, لیکن وزن نہ بڑھا. آواز آئی کہ تو نے صدقے تو کیے ہیں مگر ریاکاری کی ہے, تو نے دکھاوا کیا ہے, اس لیے اس نیکی میں وزن نہیں ہے, تو دکھاوا کرتا رہا ہے. ابو بصیر کہتے ہیں مایوس ہو گیا, کتنے صدقے کیے, ریاکاری کی نظر ہو گئے. کہا اتنے میں خیال آیا کہ میں نے اس عورت کو 4 پراٹھے بھی تو دیے تھے. کہا اتنے میں آواز آئی کہ 4 پراٹھوں والی نیکی بھی لے آؤ. ابو بصیر کہتے ہیں مجھے اس عورت کی دعائیں بھی یاد آ گئیں. کہا جب وہ 4 پراٹھے والی نیکی آئی تو وہ نیکی اتنی وزنی تھی کہ میرے گناہوں کا اور نیکیوں کا پلڑا برابر ہو گیا. کہا بات تو اب بھی نہ بنی کہ وہ پراٹھوں والی نیکی آئی, لیکن اب گناہوں والا اور نیکیوں والا پلڑا برابر ہو گیا. کہا سوچ ہی رہا تھا کہ آواز آئی کہ ان بچوں نے جب پراٹھے کھائے ان کے چہرے پہ جب مسکراہٹ آئی تھی, اس مسکراہٹ والی نیکی لے آؤ. ابو بصیر کہتے ہیں پھر مجھے خیال آیا, جب وہ بچے لقمے کھاتے تھے تو مسکراتے تھے, جب وہ مسکراتے تھے تو ان بچوں کی ماں مجھے دعائیں دیتی تھی. کہا مجھے یاد آیا, کہا اتنے میں ان بچوں کی مسکراہٹ والی نیکی آئی تو یکا یک نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا. کہا اعلان ہوا ابو بصیر جنتی ہے. کہا میری آنکھ کھل گئی. کہا کہ وہ پراٹھوں والی نیکی میری بخشش کا سامان بن رہا ہے. میرے بھائی, بعض دفعہ بندہ بڑے نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ریاکاری کی نظر ہو جاتے ہیں. ہم بھی آج زیادہ کام ہمارے ریاکاری کی نظر ہو رہے ہیں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. اسی لیے کہا اللہ حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے, حقوق العباد معاف نہیں کرتا. یہ جو بندوں کے حقوق ہیں, یہ جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں, والدین کے حقوق ہیں, یہ فرمایا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اس حالت میں صبح کی ماں بھی راضی ہے باپ بھی راضی ہے, اللہ جنت کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے. جو بندوں کے حقوق ہیں, دیکھیے آقا صلی اللہ تعالی وسلم, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, مومنوں کی ماں, آپ نے دیکھا کہ سرکار بہت خوش ہیں, بہت خوش ہیں. آپ آ گئیں اور آ کے عرض کرنے لگیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت خوش ہیں. سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے والد سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا جب حضور کو خوش دیکھنا نا تو ان سے کچھ مانگ لینا. تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ بہت خوش ہیں. کہا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے. کہا اجازت ہو تو میں اپنے والد سے نہ پوچھوں, سیدنا صدیق اکبر سے نہ پوچھوں کہ میں کیا مانگوں. کہا جا عائشہ پوچھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی جاتی ہیں اور جا کے اپنے والد گرامی عاشق اکبر صدیق اکبر جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا, ابو بکر کے احسان کا بدلہ بروز قیامت اللہ دے گا. جب عائشہ صدیقہ آئیں اور کہا والد گرامی سرکار کا دریائے رحمت جوش میں ہے اور سرکار فرما رہے ہیں عائشہ مانگ کیا مانگ رہے ہیں. میں کیا مانگوں اب سنیے, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. مانگا بھی تو کیا مانگا. کہا عائشہ جا کے پوچھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا آپ معراج پہ گئے ہیں, رب کے قرب خاص پہ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور جب جو رب نے آپ سے باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان باتوں میں سے کوئی بات ہمیں بھی بتا دے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی آئیں, آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ معراج کی رات گئے اپنے رب سے ملاقات کی, رب نے جو آپ سے گفتگو فرمائی ان میں جو باتیں ہیں ان میں سے کوئی بات ہمیں بھی ارشاد فرمائے. سرکار نے فرمایا عائشہ رب نے مجھ سے جو باتیں کی ان میں سے اللہ نے ایک یہ فرمایا جو کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے. عائشہ رب نے فرمایا جو کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے میں اسے بغیر حساب داخل جنت کروں گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئی اور دوڑ پڑی, آ کے اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگی ابا حضور پوچھ کے آ گئی ہوں, بیٹا کیا بتایا ہے. کہا سرکار فرماتے ہیں جو کسی مومن کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اللہ کہتا ہے میں اسے بغیر حساب جنت میں ڈالوں گا. یہ کہا تو عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رو پڑے, آپ زاروں کتار رونے لگے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی کہ یہ رو کیوں رہے ہیں, بات تو بڑی خوشی کی ہے. پوچھا ابا حضور اتنی فضیلت والی بات اور آپ رو رہے ہیں. کہا عائشہ میں سوچ یہ رہا ہوں جو کسی مومن کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اس کو تو اتنا بڑا انعام ملے گا اور جو کسی کا جڑا ہوا دل توڑ دے اللہ اس سے کتنا ناراض ہوگا. جو کسی کا دل توڑ دے اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو مسلمان کی بڑی شان ہے میرے بھائی. فرمایا محشر کے میدان میں عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس سائے میں 3 اشخاص میں پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے. عزم کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سرکار کی امت سے پیار کریں گے, سرکار کی امت سے پیار کریں گے اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی چاہیں, ان کی بھلائی چاہیں. جب ان کی بھلائی روایت میں آتا ہے جو بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے, کسی کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا مانگنے والے کے حق میں پہلے قبول ہو جاتی ہے, دعا مانگنے والے کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے. اور دوسرا فرمایا اس عرش کے سائے کے نیچے وہ ہوگا جو میری سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا. اب بہت سی سنتیں ہیں سرکار کی سنت, اس پہ پورا ایک موضوع ہے, پورا ایک بیان ہم نے کرنا ہے کہ سرکار کی سنتوں پہ ہم عمل کریں. تو کیونکہ ہم درود شریف کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں, فرمایا تیسرا وہ شخص ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا. اب آپ دیکھیے کون بد نصیب ہے جو یہ نہیں چاہے گا سرکار کا قرب نہ ملے. آقا کا قرب کون نہیں چاہتا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب پانے کے لیے کتنا آسان طریقہ ہے. فرمایا سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا. ایک روایت میں فرمایا جو دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں. کمال کی بات ہے, کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. فرمایا جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہیں، آقا تشریف لے آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک روٹی لگا دی، تمام روٹیاں پک کے تیار ہو گئیں، جو روٹی سرکار نے لگائی نا وہ کچی کی کچی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری روٹیاں پک گئی ہیں، جو آپ نے لگائی وہ ابھی بھی کچی ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جسے میرا ہاتھ لگ جائے اسے جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی۔ یعنی جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، بروز قیامت سرکار فرما رہے میں اسے مصافحہ کروں گا، اور سرکار جس سے مصافحہ کرے اسے جہنم کی آگ چھو سکتی نہیں۔ تو آج سے ہم درود پاک پڑھنے کا وظیفہ بنا لیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور یہ درود پاک ہر حال میں قبول ہے، ہر حال میں قبول ہے۔ کاش شوق سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، شوق کے ساتھ ہم درود پاک پڑھیں۔ دیکھیے ایک طالب علم تھا، بڑے مزے کی بات ہے، اسے علم سیکھنے کا شوق تھا۔ آج کل کے طالب علم تو موبائلوں کے مریض ہیں، علم سیکھنے کا شوق، اب تو کتابیں کیا، کتابیں خریدتے نہیں، موبائل ایسے ایسے طالب علم ہیں پورا سال پڑھتے ہیں، کتابیں نہیں ہیں، اور موبائل 50-50 ہزار کا رکھا ہوا ہے۔ کتابیں 7-8 ہزار کی کتابیں نہیں خریدیں گے، 50 ہزار کا موبائل رکھ لیں گے۔ اور بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ ماں باپ کتابوں کے لیے پیسے دیتے ہیں، جا کے موبائل خرید لیتے ہیں، اور کتابیں ایسے مانگ تانگ کے۔ پہلے وقتوں میں جو علم سیکھنے والے تھے، پہلے تو کتابیں ملتی نہیں تھی، اور اگر کتاب مل جاتی تو وہ کتاب اپنے پاس وہ اعزاز کے طور پہ رکھتے، کتاب نہیں دیتے تھے، کتاب وہ نہیں دیتے تھے۔ میرے استاذ المکرم پیر خاقان شاہ صاحب تھے، بڑے سید، سچے سید تھے، تو ان کی پورا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا نا، پورا کمرہ۔ تو ان سے اگر کتاب مانگے نا، کتاب مانگے تو وہ فرماتے یہاں بیٹھ کے پڑھو۔ اگر کہیں نا کہ ہم لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے نہیں، کتاب نہیں دیتے تھے۔ یعنی ان کے کمرے میں ایک چرپائی کے علاوہ صرف کتابیں ہی کتابیں تھی، اتنا کتابوں سے پیار تھا انہیں۔ اور پھر 100 سال عمر تھی، اور اس قدر کتاب بھی نہیں کرتے، اس قدر کتاب بھی نہیں کرتے تھے، مطالعہ کرتے۔ اب تو بھائی نہ مطالعے والے ہیں نہ پڑھنے والے، اب تو سند والی قوم ہے، میٹرک سائنس میں کرنا ہے جی، تو بھائی جو میٹرک یہ آتا بھی کچھ ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، سند ہے، اچھے نمبر لیے ہیں۔ یعنی یہ جو اسناد ہے نا، یہ فیسوں کی رسیدیں ہیں، یہ جو فیس جمع کراتے ہیں اس کی رسیدیں کٹی ہیں۔ اچھا بھائی اتنی رسیدیں کیوں کٹھی کی ہیں؟ میں نے نوکر بننا ہے، یعنی نوکری کرنی ہے، ہم نوکر بننا چاہتے ہیں۔ یہ دین کی برکت ہے، جو لنگڑا لولا بھی آ جائے، ددکارا ہوا آ جائے، ٹھکرایا ہوا آ جائے، اسے دین نوکر نہیں بناتا، مسجد کا امام بنا دیتا ہے۔ یہ دین کی برکت ہے کہ دین اسے مصلی رسول دے دیتا ہے۔ تو یہ وہ جو طالب علم تھا اسے علم سیکھنے کا شوق تھا، دن کو روشنی میں پڑھتا، غربت تھی، رات کو چراغ نہ ہوتا تو وہ پریشان ہوتا کہ میں رات کو، کاش میں رات کو بھی پڑھوں۔ اب اسے ایک طریقہ سوجا کہ فلاں ہندو ہے اور اس کی تجارت، اس کی دکان جو ہے بہت بڑی ہے اور اس میں بڑا مال ہے، تو میں اس ہندو سے جا کے کہتا ہوں کہ تم ایسا کرو، تمہارے پاس چوکیدار نہیں ہے، تمہارا ڈاکہ پڑ سکتا ہے، مال چوری ہو سکتا ہے، تو تم ایسا کرو چراغ جلا دو، تو میں تمہارے چراغ کے نیچے بیٹھ کے پڑھتا رہوں گا، تمہارا چوکیدارہ بھی ہوتا رہے گا، میرا بھی کام چل جائے گا۔ دیکھیے پڑھنے کا شوق کیا ہے۔ اس نے جا کے اس ہندو سے کہا، ہندو نے کہا بات تو ٹھیک ہے میں چراغ جلا دیتا ہوں۔ اس نے چراغ جلا دیا۔ اب یہ نوجوان خوش دن کو سورج کی روشنی میں پڑھتا ہے، اور رات کو اس کی دکان کے سامنے بیٹھ کے مطالعہ کرنے لگتا ہے کہ وہ اس چراغ کی روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ دن گزر رہے، مہینہ گزر گیا۔ اس ہندو نے جب حساب کیا تو اس نے دیکھا یہ تو اتنے پیسے تیل میں لگ گئے۔ ہندو بڑے جو ہے نا کنجوس قسم کے ہوتے ہیں، بڑا حساب کتاب رکھتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا، میری دکان کو کچھ نہیں ہوتا، میں نہیں چراغ جلاتا۔ اس نے چراغ بند کر دیا۔ اب جو دن کو بھی پڑھنے کا نشہ رکھتا تھا اور رات کو بھی، یہ مطالعے کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کو نہ سمجھ آئے نا تو جس کو موبائل کا نشہ اسے دیکھ لو، جیسے موبائل گھنٹہ ہاتھ میں پتہ ہی نہیں چل رہا، ٹائم گزر رہا ہے، تو اس بھائی مطالعے کا بھی نشہ ہے۔ یہ تحریر میں بھی تاثیر ہے، اس میں تاثیر ہے۔ یہ جو تحریر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے اس کا اثر لیجئے۔ یہ کون سا کلام ہے؟ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہونے والا کلام ہے۔ یہ کتنے واسطوں سے آیا ہے، کتنے وسیلوں سے آیا ہے، جن ہستیوں کے وسیلے سے آیا ہے وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اس تحریر کا اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ تو اب کیونکہ وہ یہ لطف لے چکا تھا
اب چراغ بند ہوا تو رات پھر اس کی روتے گزری، اس کی ہچکی بند گئی کہ میں مطالعہ کرتا تھا، مطالعہ نہیں کر سکتا، روتے روتے آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو اللہ کے نبی خواب میں آ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلاسا دی، کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، میں نے اتنے ہیلا کیا، ہندو سے چراغ جھلایا، آقا اس نے چراغ ہی بجھا دیا ہے، آقا دل کرتا ہے میں رات کو بھی پڑھوں۔ فرمایا محمود غزنوی کے پاس چلا جا، محمود غزنوی سے کہنا اللہ کے نبی نے تجھے حکم دیا ہے وہ تیرے لیے روشنی کا اہتمام کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا جاؤں گا، میں اس سے کہوں گا، وہ میرے پہ کیسے یقین کرے گا کہ جو میں آپ کی طرف بات کہہ رہا ہوں تو وہ پوچھے گا کہ کیا گارنٹی ہے کہ تمہیں سرکار نے کہا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمود غزنوی سے کہہ دینا روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو نا، چند دنوں سے تمہارا تحفہ آیا نہیں ہے، بس یہ بتا دینا۔ اب وہ طالب علم اٹھا، محمود غزنوی کا دربار لگا۔ محمود غزنوی عاشق رسول تھا، میں ایک دن محمود غزنوی کی زندگی پہ آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ کہ کیسی اس کی خوبصورت زندگی تھی۔ تو محمود غزنوی کے دربار میں وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں سائل ہوں، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں، اور بھیجا مجھے اللہ کے نبی نے ہے۔ محمود غزنوی عاشق رسول تھا، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں طالب علم ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، روشنی کا اہتمام کر دو، اور اللہ کے نبی نے حکم فرمایا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں میں کیسے یقین کر لوں کہ تم جو بات کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو؟ اس بچے نے کہا، نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی سے کہنا روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف کا وظیفہ جو تحفہ بھیجتے ہو چند دنوں سے بھیجا نہیں ہے۔ چیخ نکل گئی محمود غزنوی کی، رویا دھاڑے مار کے، اس نے کہا کہ یہ جو میں درود پڑھتا تھا یہ صرف مجھے پتا تھا، میرے رب کو پتا تھا، میری بیوی کو بھی نہیں پتا تھا جو میں وظیفہ پڑھتا ہوں۔ پھر محمود غزنوی رویا، اپنی مسند سے نیچے اترا اور اس نوجوان کو کہا اب تو اوپر بیٹھ، تو نے آ کے مجھے اتنی بڑی بشارت سنا دی، جو میں درود پڑھتا ہوں میرے سرکار نے میرا درود قبول کر لیا ہے۔ کہا میں چراغ تو روشن کر رہا ہوں، آج سے تو مجھ سے عہد کر، تجھے جب بھی کوئی ضرورت پڑے گی تو مجھے آ کے بتائے گا۔ سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پڑھو تو قبول ہوتا ہے۔ آقا شفقت فرماتے ہیں، نظر فرماتے ہیں۔ اور محمود غزنوی کی بات آئی تو یہ بات کر دوں، محمود غزنوی کتنا بڑا عاشق رسول ہے، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، فقیروں کا لباس ہے، اور کندھے پہ مشکیزہ ہے، اور لوگوں کو پانی پلا رہا ہے۔ کسی نے دیکھ لیا، پہچان لیا، ایک نے کہا مجھے یہ غزنی کا شہنشاہ لگتا ہے۔ یہ آواز محمود غزنوی کے کانوں میں پڑ گئی۔ جب یہ آواز پڑی تو محمود غزنوی رویا اور اس سے کہا مجھے ان گلیوں میں شہنشاہ نہ کہنا، ان گلیوں میں شہنشاہ بھی گدھا ہوا کرتے ہیں، میں تو حلیہ بدل کے فقیر بن کے زائرین کو پانی پلا رہا ہوں، کوئی سچا عاشق آ جائے جسے میں پانی پلاؤں، اس کی وجہ سے آقا مجھ سے بھی راضی ہو جائیں۔ عشق بازی لے جاتا ہے۔ تو یہ جو درود شریف ہے نا، یہ محبت سے پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے۔ جب ہم کثرت سے پڑھیں گے درود شریف تو کمال ہے بھائی۔ درود شریف یہ وہ درود شریف ذریعہ ہے سرکار کا دیدار کا۔ جو چاہتا ہے نا مجھے سرکار کا دیدار ہو، وہ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ آپ معتکف ہیں، اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، 10 دن کا مہمان اللہ نے بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میزبان کی خواہش مہمان پوری کرتا ہے۔ میزبان کی آرزو ہوتی ہے میں مہمان کی آرزو پوری کروں۔ آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور کوشش کریں فضول بات نہ کریں۔ میں طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نظریں تھوڑی نیچی رکھیں، کوشش کریں اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، فضول بات نہ کریں، زیادہ درود شریف پڑھیں، اور جب موقع ملے نا دل بھر آئے تو اللہ سے کہیں مالک تیرا مہمان ہے، عیدی میں دے دے نا نبی کا دیدار۔ ہماری عیدی یوں ہو نا کہ تیرے آقا کا جلوہ، تیرے نبی کا جلوہ دیکھ لیں، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ اور سرکار کرم فرماتے ہیں، سرکار دیدار کراتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من رعانی فقد رأى الحق، خواب نے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے۔ تو آج سے یہ نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے مالک ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں تو تیرے نبی کے نوکر ہیں نا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہماری نسبت بڑی ہے، ہم گندے ہیں،
لیکن ہماری نسبت کتنی پاکیزہ ہے. اس نسبت کا صدقہ مہربانی کر اب ہم افطاری میں کوشش کریں اپنے گناہوں کو سامنے لائیں, ندامت کے آنسو بہائیں تاکہ آنکھوں کا وضو ہو جائے. یہ کہاں کیا تیاری ہو رہی ہے؟ یہ کس چیز کی تیاری ہے؟ بھائی کرم ہوگا, کرم ہوگا. ہم اللہ کے مہمان ہیں, اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا. آج سے درود شریف کی کثرت کرنی ہے, زیادہ درود شریف پڑھنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی کرے گا. اب انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں, اللہ سے فریاد کرتے ہیں, اور آج خصوصیت سے ہم دیدار مانگتے ہیں کیونکہ جمعرات کی رات ہے اور کل جمعے کا دن ہے, اور جمعے کے دن کی نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو کرم ہو سکتا ہے انشاءاللہ دل جمی کے ساتھ اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. ابھی انشاءاللہ مناجات پڑھی جائیں گی.